چیز پر اور لکھی ہوئی چیز پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ سامنے والا اجازت نہ دے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے بتائی، ترمذی موجود تھی، کیوں کہتے ہاکذا وجدت فی کتاب ابی عیسیٰ الترمذی، ایسے ہی یہ روایت مجھے کہاں ملی؟ اس کو بیجاتا کہتے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں واو سے، ہاں اللہ محدثین کی اصطلاح ہے. ہم نے ایسے ہی پایا امام ترمذی کی کتاب میں، یہ نہیں کہتے کیا ہم نے روایت کیا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ دوڑ دوڑ کر کے سماع حاصل کیا، اور سب سے انہوں نے حدیثیں اکٹھا کی، جن میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، اور اسی طرح سے یحییٰ ابن یحییٰ النیسابوری اور عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ، یہ بڑے مشائخ میں سے. اور ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی زیادہ گہرا ربط تھا. کس کا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی لیے جب سارے لوگ، گزشتہ درس میں نے بتایا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے پاس آپ بیٹھتے اور پوچھتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے اور ایسی ایسی باریکیاں، ایسی ایسی نکات امام بخاری کبھی کبھار بیان کر دیتے تھے کہ امام مسلم رو پڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کیا کون سی مخلوق کو نے پیدا کیا جس کے اندر اتنا علم موجود ہے. اور کبھی جوش میں آتے کہتے یا استاد یا امیر المومنین، امیر المومنین فی الحدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب جس نے امیر المومنین فی الحدیث، یہ سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ لقب دیا. یا امیر المومنین فی الحدیث قدم رجلیک، ذرا اپنے پیر لمبا تو کرے، اور جا کر کے چوم لیتے تھے، پیشانی چوم لیتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح سے ان کا گہرا تعلق تھا. اسی لیے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، جن میں خاص طور سے محمد بن یحییٰ زہلی، یہ نیشاپور جہاں کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام مسلم ان سے بہت حدیثیں نوٹ کیے تھے، اور ان سے سن کر کے سوالات کر کے بہت سارے حدیث کے نکات اور راویوں کے بارے میں اونٹوں پر لادی جاتی تھی ان کی کتاب. ایک دن امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا خلق قرآن کے مسئلے میں بہت ہی متشدد تھے. کون؟ امام محمد بن یحییٰ الزہلی. امام زہلی بڑے متشدد تھے. ایک دن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تھے، انہوں نے زہلی نے اعلان کیا بھائی کل ہم بخارا کی طرف جائیں گے اور محمد بن اسماعیل سے ملاقات کریں، چلو جس کو چلنا ہے ہمارے ساتھ چلو. چلے. اب محمد بن یحییٰ زہلی کی کا حلقہ درس جو ہے ذرا متاثر ہو رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پوری پبلک جا رہی تھی. چلو دیکھتے ہیں، کھل کر کے آتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا بھائی کوئی سوال نہ کرے، ملاقات کر کے آتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ذرا چلبلے جس کو کہتے ہیں، پھر مارنے والے یا چھیڑ چھاڑ کرنے والے. ایک اٹھا، بخاری صاحب قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے بڑا فتنہ وہ تھا کیا؟ القرآن مخلوق، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری یہ بڑے بڑے محدثین کھڑے ہو گئے جنہوں نے اس فتنے کو دبایا. آج الحمد کا اس کا نام نشان ہی ختم ہو گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، امام بخاری امام احمد بن حنبل 40,000 کوڑے اس عقیدے پر القرآن و کلام غیر مخلوق، اتنی قربانیاں دی. 40,000 اللہ اکبر، درے کھائے، جیلوں میں رہے، ساری پابندیاں لگائی گئی. اور ہمارے یہاں کا، ہمارے ہندوستان
ہندوستان کا سرکاری مولوی نے کیا کہہ دیا اپنے مشہور کتاب الرسالہ میں، اللہ اکبر مہانہ میں، وہ تو ایک احمد بن حنبل نے بلا وجہ مسئلے کو اتنا ٹیڑھا بنا دیا تھا، ورنہ کوئی یہ مسئلہ مشکل، اللہ اکبر، یہاں معاملہ کفر و شرک کا ہے، لیکن وہ شخص کیا کہتا ہے اتنا مشکل مسئلہ احمد بن حنبل نے بلا وجہ مسئلہ بنا دیا۔ ہمیشہ اہل باطل اور گمراہ لوگ اور خرافات کے علم بردار ہمیشہ اہل حق کے بارے میں یہی نظریہ، یہاں معاملہ کفر و شرک کا تھا۔ اگر قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کلام نہیں ہے، تو یہ شرکی عقیدہ اس سے لازم آ رہا تھا، جس کی بنا پر احمد بن حنبل اور دیگر محدثین اڑے ہوئے ہیں۔ امام زہری تھے بڑے کٹر اس سلسلے میں اور موجود تھے وہاں، جب کسی نے سوال کیا امام بخاری نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر وہ حضرت میں نے سوال کیا ابھی جواب نہیں ملا، کیا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ سوچتا تھا کچھ نہ کچھ بحث چھیڑو یہاں۔ پھر تیسری مرتبہ صاحب آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ امام بخاری نے کہا القرآن، غور سے سنو، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ولفظی بالقرآن من لساننا من اقوالنا ومن اعمالنا وآبادنا مخلوق۔ یہی جملہ تو دکتور کیا کہا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہی سب۔ لیکن امام بخاری بڑی دقیق نگاہ سے کہتے لیکن ہم اپنی زبان سے جو نکالتے ہیں یہ ہمارا اپنا لفظ ہے، ہمارا جملہ ہے، حقیقت میں جو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے قرآن وہ غیر مخلوق ہے۔ لیکن وَلَفْظِ بِالْقُرْآن، ہم اگر کوئی لفظ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں تو چونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارے زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی اتنا سننا تھا کہ زہری صاحب پہلے بھرے ہی تھے، ذرا کھڑے ہو گئے۔ جو انسان کہے لفظی بالقرآن مخلوق، جس نے کہا کہ ہاں قرآن تو اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، لیکن ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، حروف نکلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ اس سے سلام کرنا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اس کی مجلس میں جانا بھی۔ اب زہری کو موقع ملا، خوب بات مڑائی اور نہ سمجھو نے واہ واہ صاحب، بالکل بخاری بھی اسلام سے، اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں، کچھ اور لوگوں کو موقع مل گیا۔ کیوں؟ امام بخاری نے کہا لما طلبت الحدیث، غور کرنا، لما طلبت الحدیث عرفت اقوالهم، یہ بڑا جاندار قول ہے۔ بہت سارے لوگ گھبرا گئے تھے، کیوں؟ امام بخاری کی پرورش ہوئی کسی اور خاندانی مذہب پر، لیکن امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ فلما عرفت الحدیث، فلما، جب میں نے حدیث حاصل کیا تب ان کے اقوال کی فقہ کے ان کی جزیات کی حقیقت مجھے معلوم ہے، سب کو چھوڑا۔ کسی امام کے قول کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی اس علاقے مسلمان کا کوئی پٹھانوں کے علاقہ، اللہ اکبر، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہمارے امام کے مذہب کے علاوہ کوئی پیدا نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو اجازت نہیں مل سکتی۔ اور وہاں امام بخاری نے کیا کہہ دیا؟ فلما لما طلبت الحدیث عرفت اقوالهم، جب تک حدیث نہیں حاصل کیا تھا ان کی جزیات پر بڑا مطمئن تھا کہ ساری چوڑ کتاب و سنت کا یہی ہے، لیکن جب ہم نے حدیث حاصل کر لیا عرفت اقوالهم، تب ان کے جزئی اقوال کی، اجتہادی اقوال کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی، میں چھوڑ دیا۔ آپ صاحب یہ امام بخاری کے اعلان کر دینا الگ مصیبت، ایک تو وہ چڑھے ہوئے لوگ تھے اور دوسرا یہ عقیدے کا آ گیا، یہ دونوں کا سنگم ہو گیا، ادھر سے وہ ادھر سے پوری پبلک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے۔ واہ صاحب وہ تو بڑا بات عقیدہ آدمی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہماری، اس کے سلام بھی کرنا چاہیے، مجلس میں حدیث ہی نہیں لینا چاہیے۔ حالانکہ حق پر
سمجھنے کے بجائے اس کو کسی اور انداز سے پیش کیا، پبلک بڑا کچھ تھی۔ ایسے سارے موقع پر ان تمام مشکلات میں پورے شہر نے امام بخاری کا ساتھ چھوڑا، لیکن امام مسلم حقیقت کو سمجھ گئے، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ استاد کی قدر دانی، استاد سے محبت، استاد کی عظمت، اور جس سے علم حاصل کیا اس کا وقار ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ محدثین نقل کرتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنے استاد زہری سے جتنا کچھ لکھا تھا کہا ایسا کریں اگر ہمارے استاد امام بخاری جیسے سے آپ سلام کلام بن کر لیتے ہیں اور آپ اپنی مجلس سے ان تمام لوگوں کو نکل جانے کا اعلان کرتے ہیں جو امام بخاری کو صحیح کہتے ہو، تو آپ ایسا کریں ہم بخاری کو تو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے جو دیکھ لیا ہے ان کے اندر وہ کسی میں نہیں ملا، بخاری کو تو نہیں چھوڑیں گے، جتنا کچھ ہم نے آپ سے علم حاصل کیا سب لکھا ہوا ہے، یہ اونٹ پر رکھ کر کے اونٹ آپ کی طرف روانہ کر دیتے، ساری کتابیں اپنی اتار لے۔ امام زہری کو ساری کتابیں لوٹا دی، ان کی تقاریر جو لکھے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے جن بڑے بڑے لوگوں نے حدیثیں حاصل کی، بہت سارے مسائل ہیں جن میں امام ترمذی ہے، لیکن زیادہ روایتیں علم حاصل ضرور کیا، بہت ساری روایتیں نقل کی اخذ کی، لیکن اپنی سنن میں روایتیں بہت ہی کم۔ امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابو عوانہ، امام عبد الرحمن بن حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث حاصل کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں اپنی کتاب مسلم کو تیار کیا، تو امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الجرح والتعدیل ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ مقام ادھر لوگوں کو کم ہی ملتا ہے بھائی۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو زرعہ الرازی، یحییٰ ابن معین، یہی وہ مشائخ ہیں جن کے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری لکھی، تو ان کے اوپر پیش لگا آپ لوگ نظر ڈال لی، یہ میں نے کتاب لکھی، اللہ اکبر، یہ محبت، یہ الفت، ایک دوسرے سے لگاؤ تھا کہ ہمارے تینوں بڑے بڑے مشائخ ہیں، یہ پہلے نظر ثانی کر لے پھر امت کے سامنے اس کو پیش کریں۔ امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم کی ترتیب دی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے ابو زرعہ پر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں امام زرعہ نے جہاں جہاں کہا یہ راوی میں فلاں عیب ہے یا اس حدیث کے متن میں ہے، کہتے ہیں ہم نے دیکھا اور بات صحیح ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی صحیح سے نکال دیا، اپنے صحیح سے نکال دیا۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظر ثانی کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیثیں کتنی ہیں، تو یہ ہم ادھر لاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ حدیثیں کتنی ہیں۔ تو امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مؤرخ اور محدث گزرے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ صحیح بخاری میں تمام روایتیں جو ہیں 7275، کتنے؟ 7275۔ اب ترکیب میں کہیں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے محدثین کا، یہ ابن الصلاح کا خیال ہے 7275 مقررات کے ساتھ۔ مقررات کیا ہے؟ ہاں ارے بھائی مشاعرے میں کبھی جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ اسی کو ایک دفعہ مقررات ان احادیث کو کہتا ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح لکھ رہے تھے ان کے سامنے دو چیزیں پیش نظر تھی، سمجھو بھائی۔ نمبر ایک، صحیح سے صحیح تر اصحاب الاحادیث جو ہیں ان پر ایک مجموعہ، ٹھیک ہے نا،
آئی بات سمجھ؟ ساری حدیثیں